ہر کام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، اللہ کے بندو یہ دھن ہو۔ آدمی کی جو دھن ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ آتی ہے۔ کیا المعون تو تاتی اعلیٰ قدر المعون، جتنی آدمی ذمہ داری اڑے گا اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ اسی قسم کی آئے گی۔ اور اچھا ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ خالی تقریر کرنے سے ایمان مضبوط نہیں ہوتا، اس کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ اللہ سے آدمی دعا مانگے کہ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، ہمارے دلوں کی زینت کر دے، دل کی زینت۔ یہ ایمان جو ہے دل کی زینت بنتا ہے۔ پھر آدمی ہر چیز میں دیکھے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، وہ بھی اللہ کا حکم جان کر کے مجھے میرا ماں باپ ہے، ان کا حق ہے مجھ پر، کہ میری ماں ہے، کہ میرا حق ہے۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ درس دے رہے تھے، ایک نوجوان آیا، حدیث شریف میں آتا ہے، اور ان نوجوان نے آ کر کہا کہ حضرت جو مجمع بھرا ہوا، اور وہ نوجوان سوال کر رہا ہے کہ حضرت میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بتاؤ کیا سوال ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت میں کیا کروں، مجھے کسی خاتون سے کوئی محبت ہو گئی، کوئی معاملہ، یہ حدیث میں آتا ہے کہ مجھے معاملہ کوئی جمع میں نے مانگا رکھا کہ میرے ساتھ نکاح کر لے، اس نے انکار کر دیا۔ آپ ہی کے شاگردوں میں سے، وہ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے وہاں، آپ ہی کے شاگردوں میں سے کسی اور نے مانگا رکھا، اس نے قبول کر لیا۔ مجھے بہت غیرت آئی کہ بھی میرے ساتھ تو نکاح قبول کیا نہیں، اس کے ساتھ کیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب مجھے اتنا بتائیے کہ میرے معافی کی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ یہ سوال کر رہا، اور سارے محدثین بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سامنے سوال کر رہا، حل لی من سبیل؟ تو عبداللہ ابن عباس بیٹھے بیٹھے رو دیے، اور نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ یہ کہا نہ، میری ماں تو زندہ نہیں۔ یہ کہا کہ تیرے اور کوئی رشتہ دار زندہ ہے، خالہ وغیرہ زندہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں خالہ وغیرہ زندہ ہے۔ یہ کہا جا تو جو ہے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کر، استغفار کر، تب اللہ توبۃ نصوحا، اور اکثر الاعمال الصالحہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، اور اللہ کے اور احسان کا معاملہ کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ نوجوان چلا گیا، عطا بیٹھے ہوئے تھے وہاں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، انہوں نے کہا کہ آپ نے ماں کا کیوں تذکرہ کیا؟ تو عبداللہ ابن عباس بہت روئے۔ یہ فرمایا میں نے قرآن کی نگاہ ڈالی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، اگر آدمی ماں باپ کی خدمت میں لگ جائے تو اللہ کبائر کو معاف کر دے گا۔ کہ خالی ماں باپ کے جو نگاہ ڈال دے، ماں کی خدمت کر لے، باپ کی خدمت کر لے، پاؤں پکڑ لے، اللہ کبائر کو معاف کر دے۔ اویس کرنے کو جو درجہ ملا، حالانکہ اس کرنے صحابی نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں، حضرت علی کو کہہ رہے ہیں، علی یہاں، عمر یہاں، دونوں کو بلا رہے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، اور دونوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم دونوں کی ملاقات میرے دنیا سے جانے کے بعد اویس سے ہوگی، تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا۔ حالانکہ ساری دنیا بھی اگر جو ہے اویس کرنی سے بھر جائے تو بھی حضرت علی اور حضرت عمر کے اقبال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اتنا اونچا درجہ ہے ان کا، لیکن جزئی درجہ دیا کہ اپنی مغفرت کی دعا اویس سے کروانا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتے تھے، حضرت عمر حج بہت کرتے تھے، وہ ڈھونڈتے رہتے تھے، وہ یہ آدمی ملتا نہیں تھا۔ عرفات کے میدان میں حضرت عمر نے سارے حاجیوں کو کھڑا کر دیا، سارے حاجیوں کو، اور حضور نے فرمایا تھا کہ اس کے بدن کے اوپر سفید داغ ہوگا، اویس نام ہوگا، اور اس نے ماں کی خدمت کی ہوگی، اور جو ہے گندمی رنگ کا ہوگا، اپنی مغفرت کی دعا کروانا عمر۔ حضرت عمر نے ڈھونڈوایا، حضرت علی نے ڈھونڈوایا، نہیں ملا، سارے حاجیوں کو کھڑا کر دیا، تم کہاں کے، تم کہاں کے، بھائی یمن والے کہاں ہیں؟ یہ یمن والے ہیں۔ یہ فرمایا تم میں کوئی اویس نام کا آدمی ہے؟ یہ فرمایا کہ نہیں۔ بھائی قرض شاخ والے کون ہیں؟ یہ کہ یہ ہیں۔ تو ہوتے ہوتے دو آدمی خالی کھڑے ہوئے، دو، بھائی تمہارے میں کوئی اویس نام کا آدمی ہے؟ تو ایک آدمی بولا حضرت آپ کو کیا ضرورت ہے اویس نام کے آدمی کی، اس میں کیوں ڈھونڈ رہے؟ پھر مجھے کام ہے اس کا۔ یہ فرمایا کہ حضرت میرا بھتیجا ہے لیکن وہ پاگل ہے۔ حضرت عمر نے کہا تو پاگل ہے، وہ پاگل نہیں ہے، تو پاگل ہے، وہ پاگل نہیں ہے، مجھے میری ملاقات کرا۔ یہاں اونٹ چرا رہا ہے، چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ لے کر گئے
یہ نفلیں پڑھ رہے تھے, اونٹ چر رہے تھے عرفات کے میدان میں, کیکر کی طرف پھر پیچھے. حضرت عمر بیٹھ گئے. بیٹھتے ہی حضرت علی سے کہا دیکھو سفید داغ ہے کہ نہیں؟ کہا ہے. کہ یہی ہے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا. ہمیں سلام پھیری, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت عمر نے مصافحہ کیا. تو چچا کو تو پہچانتا تھا, چچا کو تو پہچانتے تھے, لیکن حضرت عمر کو نہیں پہچانتے تھے. حضرت عمر نے کہا تمہارا کیا نام؟ انہوں نے جواب میں اویس نے کہا, انہوں نے کہا میرا نام ہے اللہ کا بندہ. حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے تو سب ہے, تیری ماں نے کیا نام رکھا ہے؟ یہ کہ میری ماں نے اویس نام رکھا ہے. یہ کہ ماں کی خدمت میں تم تھے؟ یہ کہا میں ہی تھا. یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط تم نے ہی لکھا تھا؟ یہ کہ میں نے ہی لکھا تھا. اب جب حضرت عمر پوچھتے گئے اور اس کو غصہ ہے, آپ کون ہے میرے انٹرویو لینے والے, آپ کون ہے میرے سوال کرنے والے؟ پھر چچا نے کہا یہ امیر المومنین ہے. حضرت عمر جو کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. یہ فرمایا بھی ہم کوئی حاجت سے نہیں آئے ہیں, تجھے اتنا اونچا درجہ نبی کی طرف سے دیا گیا ہے, شاباشی دی گئی ہے کہ تم میرے لیے مغفرت کی دعا کر. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ عمر کی مغفرت کر. حضرت علی نے کہا میرا بھی نام لیا تھا, یوں کہا اے اللہ علی کی مغفرت کر. تو پھر کہا چچا نے کہا میرے لیے بھی کر لے, یہ کہا اللہ میرے چچا کی مغفرت کر. حضرت عمر نے کہا عرفات والوں کے لیے بھی کر لے, سب کے لیے مغفرت کی دعا. یہ کہاں پر ملا ان کو؟ ماں کی خدمت پر. جذبات ایک طرف ہیں, احکامات ایک طرف ہے. ہمیں شاید رکھنا, علماء نے لکھا ہے جذبات اور احکامات دونوں کا ٹکراؤ ہوگا. جذبات آدمی ایک طرف رکھے, احکامات کو آدمی پورا کرے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے لیے ہر چیز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ احکامات کیا ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کیا حکم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے, اس میں چاہے ہمیں کامیابی دکھے یا نہ دکھے لیکن کرنا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے. یہی معاملہ ہے شادی کا. شادی بھی سیدھی سادی ہو, ولیمہ بھی سیدھا سادہ ہو, اور رخصتی بھی سیدھی سادی ہو, جو اگلی زندگی ہے وہ بھی سیدھی سادی ہو, اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار آدمی کرتا رہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اے میرے بندے تیرے گناہ اگر آسمان کے چھتوں کو چھونے لگے, ایک ندامت کا آنسو تو بہا دے گا, میری عزت کی قسم میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ معاف کرانے کا اسباب بتائے. حضرت انس سے کہا اے انس تیرے گناہ اگر زیادہ ہو جائے تو گناہ معاف کرانے کا سبب بتاؤں؟ حضرت انس نے کہا تو بتائیے. یہ بات لوگوں کو پانی بہت پلانا, لوگوں کو پانی پلانا, تیرے گناہ جھڑتے جائیں گے. حرم شریف میں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے بڑے میاں وہ لوگوں کو پانی پلا رہے تھے, گرمی کا زمانہ, اور بہت تھکے ہارے لا کر پانی پلاوے لوگوں کو. میں نے ان سے کہا کہ چچا آپ معذور ہیں, بیٹے آپ کے ہیں ماشاء اللہ, پوتے بھی ہیں, وہ پانی پلائیں گے. تو انہوں نے فوراً کھٹ سے یہ حدیث پڑھی حضرت انس والی. یوں فرمایا کہ میرے گناہ بہت ہیں, میں میرے گناہ معاف کرا رہا ہوں.